نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشورى کے چوتھے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والی جماعت کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک مومن کن صفات کا حامل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو اللہ پر اعتماد اور توکل اس کی سب سے بڑی شان ہے، اور دوسرے درجے میں کبائر الاسم، بڑے جو گناہ ہیں ان سے وہ اجتناب کرتا ہے، اور تیسرے درجے میں فرمایا کہ یہ بھی صفت ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر معاشرے میں فحش اور بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور ایک اور صفت یہ بیان کی کہ جب ان کو کسی بات پر غصہ آتا ہے تو وہ اپے سے باہر نہیں ہو جاتے۔ کوئی ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اپنے رب کے احکامات کو وہ قبول کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آپس میں اجتماعی اور سیاسی امور کو وہ مشاورت سے سر انجام دیتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، امر کا اطلاق قرآن مقدس کی اصطلاح میں سیاسی اور اجتماعی امور کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگرچہ مشورے کا حکم اور اس کی اہمیت صرف اجتماعی معاملات میں ہی نہیں بلکہ خاندانی زندگی میں اور اپنی انفرادی زندگی میں اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، لیکن جب کوئی اہم امور یعنی اجتماعی امور کو سر انجام دینا ہو تو وہ ایک فرد واحد کے فیصلے اس میں نافذ نہیں ہو سکتے، بلکہ شورا کے ذریعے ایک مجلس ہونی چاہیے، مشاورت کے ذریعے سے باہمی تمحیص و تحقیق کے بعد ایک فیصلہ نافذ کیا جائے، ایک قانون بنایا جائے۔ شورا شرط العسل سے ہے، عربی کے اندر یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب شہد کے چھتے سے شہد کو اس کے تمام خانوں سے نچوڑ لیا جاتا ہے تو اہل عرب کہتے ہیں شرط الاصل، کہ میں نے شہد کو اس کے چھتے سے نچوڑ لیا، الگ کر لیا۔ تو عربی میں شورا، مشورہ، مشاورت، یہ سب الفاظ جو ہیں اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ آپس کی تمحیص و تحقیق کے بعد کہ انسان اپنے کسی مسئلے میں بھی وہ جو اسے درپیش مسئلہ ہے اس کے ماہرین سے بحث و مباحثہ کرے، بات چیت کرے، ان کے تمام پہلوؤں پر خوب غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجے پر عمل کرے، اس کو مشورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو آپ نے پوری تحقیق و تفتیش کے بعد جو ایک نتیجہ حاصل کیا ہے نا، وہ در حقیقت نتیجہ ہے، اس کو وہ جیسے شہد اس سارے چھتے کا وہ نتیجہ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے جو انسان کے پاس آتا ہے، اور وہ انتہائی مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ اسی سے اس مشورے کو بھی لیا گیا شرط العسل سے، کہ وہ نتیجہ بھی در حقیقت جو بڑی تحقیق کے بعد سامنے آیا ہے
وہ انسانیت کے لیے یقیناً مفید ہی مفید ہے، کارآمد ہی کارآمد ہے۔ یہ بات کل کے درس میں واضح کر دی تھی کہ مشورہ صرف ان معاملات میں ہوگا جو غیر منصوص ہیں، جو قرآن و حدیث سے امور طے ہو چکے ہیں، واضح اور متعین ہو چکے ہیں، آج ان کے بارے میں مشورہ نہیں ہوگا۔ ان پر عمل تو ہر صورت میں ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ آج جدید جمہوریت میں اور دین اسلام کی جمہوریت میں فرق یہی ہے کہ جدید جمہوریت وہ قانون ساز اسمبلی کو وہ لامحدود اختیارات دیتی ہے، وہ جس طرح کا چاہے قانون بنائے، جس طرح کی چاہے آئین سازی کرے، لیکن اسلام ایک محدود درجے میں اس پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے۔ وہ محدود یہ ہے کہ جو منصوص مسائل نہیں ہیں، جو تو منصوص ہیں، قرآن و حدیث میں جو مسائل متعین ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں قانون سازی نہیں ہوگی کہ ان کے تم اپنے مرضی سے ان میں رد و بدل کر دو، اپنی مرضی سے ان کے اندر تم ان کی تشریحات کرتے رہو۔ نہیں، وہ جو مسلمہ تشریحات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا امت کے تواتر سے ثابت ہیں، ان پر ہی عمل کیا جائے گا۔ ہاں، ایسے مسائل جو غیر منصوص ہیں اور تمہیں درپیش ہیں، تو ان کے معاملے میں مشاورت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر مشورے کے ان معاملات کو طے نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور صحابہ نے بھی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں کی پوری اجتماعیت نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے آپس کے امور جو ہیں وہ بغیر مشورے کے ادا نہیں کیے۔ بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو دور عروج رہا ہے اس میں ڈکٹیٹرشپ تھی، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہاں کوئی فرد واحد تمام امور کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا، یا اس کا فیصلہ قطعی طور پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ مشاورت سے تمام فیصلہ جات کیے جاتے تھے، چاہے وہ بنو امیہ کا دور ہو، چاہے بنو عباس کا دور ہو، چاہے بنو عثمان کا دور ہو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ مسلمانوں کا جو طرز حکمرانی رہا ہے وہ مشاورت پر رہا ہے۔ جی، بغیر مشاورت کے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ تو اپنی ان خرابیوں کو مسلمانوں کے ذمہ ڈال دیا یورپ نے، کہ مسلمان جیسے ان کے ہاں ڈکٹیٹرشپ تھی، اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے ہاں بھی اس کو تسلیم کیا کہ مسلمان بھی اسی طرح وہاں کا بادشاہ جو مطلق العنان ہوتا تھا، جیسا چاہے کر دیتا تھا۔ اور ہمارے بعض واعظین بغیر کسی دلیل کے ایسے ہی بے سر و پا باتیں بیان کر دیتے ہیں اس وقت کے حکمرانوں کے متعلق کہ اس حکمران نے فلاں کو یوں سزا دے دی تو فلاں کو ایسے کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سزا بھی دینی ہوتی تھی تو قاضی دیتا تھا، عدالت کے ذمہ تھی۔ عدالت پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اگر وہ سزا کا مستحق ہوتا تھا تو سزا نافذ کی جاتی تھی۔ حکمران بھی پابند ہوتا تھا عدالتی فیصلوں کے، ان مشاورت سے طے ہونے والی امور کے وہ پابند ہوتا تھا۔ اکبر کے 9 رتن مشہور ہیں کہ اس کے وہ 9 ستارے جو اس کی کابینہ کے اہم ارکان تھے، وہ ان سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ہاں، مشورہ دینے والوں نے اگر کوئی غلط مشورہ دیا ہے تو وہ ساری پھر ذمہ داری اس حکمران پر نہیں آتی، وہ پوری ساری کابینہ اس کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے غلط مشورے دیے۔ بہرکیف قرآن مجید نے یہاں اس بات کو واضح کیا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان جماعت کے معاملات باہمی وہ مشاورت سے سر انجام پاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، وہ بھی انسانیت پر خرچ کرتے ہیں، جمع کر کے۔ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو مالوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، مال بڑھانے کے چکر میں تو رہتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ دردناک قسم کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ نے سخت سزا کا ان کے بارے میں اعلان کیا قرآن میں۔ تو مسلمان جماعت ان کیا سرمایہ داریت نہیں ہوتی، دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا، وہ وسائل کو ایک جگہ پر جمع نہیں ہونے دیتے، بلکہ خرچ کرنے کے مختلف راستے
اس میں بیان کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، خاندان کی ذمہ داریاں الگ ڈالی جاتی ہیں، اڑوس پڑوس پر خرچ کرنے کا الگ حکم دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اپنے علاقے اور محلے کہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی نگہداشت کرنے، ان پر خرچ کرنے کا الگ حکم دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان جس کو اتنا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے پاس دولت کا جمع ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ آج نام نہاد مسلمان، اس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کی بنیاد پر بدماشیاں، عیاشیاں اور شراب و شباب و کباب میں مصروف ہے، یہ در حقیقت نام کے مسلمان ہے، نام نہاد مسلمان، مگر نہ سچا مسلمان اپنے معاشرے کی غربت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس میں ایک اور صورت بھی ہے، ایک ہے انفرادی خرچ کرنا اور ایک ہے اجتماعی ایسا سسٹم اور نظام بنانا کہ معاشرے کے اندر کوئی غریب آدمی رہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے یا دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ نظام ایسا بنایا جائے، سسٹم ایسا ہو کہ وہاں لینے والا کوئی نہ ہو، دینے والا ہو۔ جیسے کہ بنو امیہ کے دور میں خلیفہ ولید بن عبد الملک اعلان کرتا ہے کہ میری پوری سلطنت میں، اور ان کی سلطنت کوئی چھوٹے سے خطے میں نہیں تھی، 3 بر اعظموں پر ان کی سلطنت تھی، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ اور ایشیا، ان 3 بر اعظموں پر ان کی حکمرانی تھی۔ اور وہ اعلان کرتا ہے کہ میری پوری سلطنت میں ایک آدمی ایسا دکھلاؤ جو رات کو بھوکا سوتا ہو، ایک آدمی ایسا دکھلاؤ جو بیمار ہو اور بہترین اس کے علاج معالجے کا انتظام نہ کر دیا گیا۔ میری پوری سلطنت میں ایک آدمی ایسا دکھلاؤ جو بے روزگار پھر رہا، اس کے لیے رزق کا انتظام نہ کیا گیا، اس کے لیے معاش کا انتظام نہ کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں کی نظم مملکت میں وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جیسے آج کل ہم خرچ کرتے ہیں، بھکاری پیدا کرتے ہیں کہ ایک سرمایہ دار رمضان میں چند توڑے بانٹ کر یا چند ٹکے خرچ کر کے وہ بڑا اپنے بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑا کیا اللہ پر احسان کر دیا، میں نے تو بڑا پیسہ خرچ کر دیا، میں نے تو لوگوں پر اپنی سخاوت کی ٹھاٹ بٹھا دی۔ یہ جو لوگوں کو بھکاری بنانا ہوتا ہے، دین اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام در حقیقت ایسے طریقہ کار تعلیم دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ضرورت مند کا مستقل مسئلہ حل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو تمہارے پاس سے چند 1 ٹکے ملنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی ضرورت مند رہے، ویسے ہی محتاج رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا نا، اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول، ایک کمبل، ایک پیالہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اسی کو لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگوائی، وہ فروخت کیا، اور 3 درہم میں فروخت ہوا تو آپ نے فرمایا 1 درہم تو لے جاؤ، اس سے فوراً اپنے گھر کا ساز و سامان اور راشن خرید کر گھر میں دو۔ اور دوسرے درہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہاڑا خرید کر لے آؤ، اور لکڑی کا ایک دستہ منگوایا اور اس میں خود لگا کر فرمایا کہ اب یہ لے جاؤ کلاڑا، جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بازار میں فروخت کرو، اور جو پیسہ ملے اس کو استعمال کرو۔ تو اس طریقے سے اس نے کام کیا۔ چند دنوں میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے تعاون اور رہنمائی سے الحمدللہ اب میں اتنے سرمایہ کا مالک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راستہ سمجھایا، ایک طریقہ کار بتایا، اور اس کا مستقل مسئلہ حل ہوا۔ تو ایسے خرچ کریں کہ جس سے ضرورت مند کا مستقل مسئلہ حل ہو۔ یہ چند 1 ٹکے جو دے دیتے ہیں ہم اور سمجھتے ہیں ہم نے سخاوت کر لی ہے، یہ طریقہ کار دین اسلام میں خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ اور آج کل بھکاریوں کی ویسی اسی وجہ سے بہتات ہوتی جا رہی ہے۔ مسجدوں میں بھی ہم مانگنے اللہ کے حضور آتے ہیں اور یہاں وہ ہم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور ان کی آوازیں ہماری طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ یہ عمل بہت ہی مذموم اور برا ہے، اس سے سوسائٹی کو بچانا چاہیے، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے۔ وہی در حقیقت ایسے لوگوں کا مستقل مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ عام آدمی، اس کے پاس تو نہ اختیار ہوتا ہے نہ طاقت ہوتا ہے۔ تو جو بھی معاشرے میں بیکاری نظر آئیں، بے روزگار نظر آئیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روزگار فراہم کرے، ان کے مستقل مسئلے کو حل کرے۔ اگر تو وہ ضرورت مند ہیں تو مسئلہ حل ہو، اور اگر کوئی کاروباری ہیں
کہ اس کو انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایک اور وصف اللہ نے یہاں بیان کیا ایمان والوں کا، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، کہ جب انہیں کوئی ظلم و زیادتی کوئی ان کے ساتھ کرتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ دین اسلام یاد رکھو یہ صرف اخلاقیات کا دین نہیں ہے، دین اسلام ایک جامع دین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اخلاقیات کی تھی۔ ان کی تعلیمات میں یہ تھا کہ اگر تمہیں کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے نا تو دوسری گال بھی آگے کر دو یار ایک اور تھپڑ مار لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قانونی زیادہ تھی کہ وہاں سزا ضروری ہے، بدلہ ضروری ہے، کہ اگر کسی نے تمہیں ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو تھپڑ مارو، جی کسی نے تمہیں ایک درجے کی تکلیف دی ہے ویسی تکلیف اسے پہنچاؤ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اعتدال ہے، اخلاقیات بھی ہیں اور اس کے ساتھ قانون پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہے، قانون بھی ہے۔ پیچھے فرمایا والذین اذا اصابہم البغی، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ غضبناک نہیں ہوتے، بلکہ جب انہیں کوئی معاملہ مشکل یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کی تعلیم تھی۔ یہاں قانونی درجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو وہ انتقام بھی لیتے ہیں، بدلہ بھی لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی طاقتور ان کے اوپر ظلم کرتا رہے، بدمعاشی کرتا رہے اور وہ بیچارے مسکین بن کر اس کو ظلم کو سہتے رہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں۔ نہیں، مسلمان ذلیل نہیں ہوتا، خوددار ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی سے درگزر کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مسکین ہے، وہ ذلیل ہے، بلکہ درگزر کرتا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے تاکہ فتنہ مزید نہ بڑھے، معاشرے میں انتشار پیدا نہ ہو، تاکہ یہ برائی سے باز آ جائے۔ اگر کسی بارے میں کسی انسان کے بارے میں یہ ہو کہ یہ ظالم اگر اسے معاف کیا گیا تو یہ مزید ظلم کرے گا، اسے معاف کرنا بھی ظلم ہے۔ ایسے ظالم کو کہ اس کو معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے وہ مزید خرابی میں بڑھ رہا ہے، تو اس کو معاف کرنے والا بھی ظالم ہے، گویا کہ اس نے خرابی میں، ظلم میں اس کی مدد کی ہے۔ نہیں، اس سے بدلہ لیا جائے گا، جتنا اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس سے بدلہ لینا، انتقام لینا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا والذین اذا اصابہم البغی، کہ جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بغاوت ہوتی ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم ینتصرون، ینتصرون اے ینتقمون، کہ وہ انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں اس کو۔ یعنی مسلمان جماعت اگر دیکھتی ہے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، وہ بزدل اور جو بزرگ بن کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ وہ اس کے لیے بہادر مجاہد، انقلابی اور دلیر بن کر میدان میں اترتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں۔ لیکن بدلہ لینے کی جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس میں بعض اوقات بدلہ لینے والا خود ظلم پر اتر آتا ہے۔ اب جب اس کو اجازت دی گئی اور وہ بدلہ لے رہا ہے تو بدلہ لینے میں اس نے اتنی زیادتی کی کہ اگلا جو ہے وہ مظلوم بن گیا، اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ مثلا کسی نے ایک تھپڑ مارا تھا تو اس نے اس کا بازو ہی توڑ دیا، یہ تو زیادتی کی ہے اس نے۔ اس لیے آگے آیت میں فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یاد رکھو جتنی برائی اس نے کی ہے اتنی برائی تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو، جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اتنی زیادتی کر سکتے ہو۔ جی برائی کا بدلہ سیئۃ مثلھا، اسی جیسی برائی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تم اس سے بھی زیادہ کر لو۔ انتقام لینا ہے تو انتقام میں بھی برابری ضروری ہے، اس سے بڑھنا درست نہیں ہے، یہ تو ظلم بن جائے گا۔ ظلم کسی کے لیے بھی جائز نہیں، نہ اس کے لیے جائز تھا نہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ظلم و زیادتی کرنے لگ پڑو۔ ہاں اس میں بھی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور اس نے اصلاح کو پیش نظر رکھا۔ اگر ایسا موقع ہے کہ تم سمجھتے ہو معاف کرنے سے یہ ظالم ظلم سے باز آ جائے گا، فتنے کا خطرہ ہے، اگر اس سے بدلہ لیا گیا، انتقام لیا گیا تو مزید فتنہ پھیلے گا، اور تم اس کی اصلاح کے پیش نظر اسے معاف کر دیتے ہو تو فاجروا علی اللہ، تو پھر اس صورت میں اللہ تمہیں اجر دے گا، کیونکہ انہ لا یحب الظالمین، ظالموں کو تو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس نے ظلم کیا ہے
وہ تو اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن تم درگزر کر رہے ہو تاکہ فتنہ نہ بڑھے، خرابی پیدا نہ ہو، تو پھر اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیچارہ جس پر ظلم ہوا، کسی نے بدمعاشی کی اور وہ اس کا انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، تو کئی بڑے بیوے جو صلح پسند لوگ ہوتے ہیں نا، خاص طور پر نیک لوگ، وہ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے بھی انتقام لینا شروع کر دیا، بدلہ لینا شروع کر دیا، اور اس کو ملامت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، ملامت کا حقدار وہ نہیں ہے، ملامت تو اس پر ہونی چاہیے جس نے ظلم کیا تھا، جس نے بدمعاشی کی تھی، بجائے اس کے کہ تم اس کو ملامت کرتے ہو۔ بدلہ لینے والا جس کا حق ہے تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جس نے ظلم کے بعد بدلہ اور انتقام لیا ہے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، وہ کیوں بدلہ لے رہے ہیں۔ ان کو برا بھلا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے ظلم کیا۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھنا لینا چاہیے کہ کسی پر ظلم ہوا انفرادی طور پر ہی، مثلا ایک تو اجتماعی طور پر کسی معاشرے پر کوئی دوسری قوم چڑھ دوڑتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو اس قوم کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے بدلہ لے اور وہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے ان کو روکے۔ اور ایک ہے انفرادی طور پر کسی پر ظلم ہوا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اپنے معاشرے میں، اب اس کی جو سرپرست ہے، طاقت و قوت، حکومت ہے۔ حکومت انسان کے لیے بمنزلہ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ جیسے ایک بچے پر کوئی زیادتی کرتا ہے نا، تو اس کے ماں باپ اس ظالم یا اس بچے کے والدین سے بات کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں زیادتی کی ہے۔ وہ اس کے سرپرست ہوتے ہیں، وہ اگر کمزور ہے، بدلہ نہیں لے پا رہا، تو وہ کیا کرے گے، اس کے والدین بدلہ لیتے ہیں یا اس کو منع کرتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھو اسلامی سوسائٹی میں حکومت جو ہوتی ہے وہ ان تمام رعایا کی، شہریوں کی سرپرست ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بدلہ لیں۔ یہاں انفرادی طور پر خود سے بدلے کے لیے باہر نکلنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو مزید شر اور فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس سے تو مزید فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور کمزور بدلہ لے گئی کہاں سے، اگر وہ بدلہ لینا بھی چاہتا ہے تو کمزور آدمی تو بدلہ نہیں لے سکے گا۔ جی ایک آدمی وہ بیچارہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، تو طاقتور سے اگر وہ بدلہ لینے جائے گا تو وہ تو خود بھی مرے گا۔ تو وہ اصل حکومت اس کا بدلہ دلوائے گی، انتقام حکومت دلوائے گی۔ کسی نے کسی کے آدمی کو قتل کر دیا تو قصاص میں حکومت اس کا بدلہ دلوائے گی کہ اس مجرم کو، اس ظالم کو پھانسی چڑھائی جائے، اس کو سزا سنائی جائے، موت کی سزا۔ تو در حقیقت یہ جو جرائم ہیں ان کی سزا دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر اس آیت کا تعلق نہیں ہے انسان سے کہ انسان خود اٹھ کر بدلہ لینا شروع کر دے اور انتقام لینے لگ پڑے۔ بعض لوگ یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں اور اس سے معاشرے میں مزید انارکی اور فساد اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ پھر خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر معاشرے میں مزید برائی اور خرابی پیدا کر دیتے۔ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلہ دلائے اور اس کے اس دل کی جلن کو ٹھنڈا کرے اور اس کو انتقام اتنا ہی اس کو دلوائے جتنا اس نے اس پر ظلم ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آگے اللہ نے ایک اور بات بھی فرمائی، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض۔ پہلے بات تو یہ کی کہ یہ الزام یا لان تان انتقام لینے والے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لان تان الزام تو ان پر ہونا چاہیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں بغاوت کرتے ہیں، ناحق فساد پیدا کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن یہ انسان جو باوجود اس کے کہ انتقام لے سکتا ہے، قانون کے ذریعے سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ صبر کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں معاف کر دینا ہی بہتری ہے، معاشرے کے اندر فساد کو روکنے کے لیے وہ درگزر کرتا ہے، وغفرہ صبر سے کام لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کام بہت اونچا ہے، یہ آسان تو نہیں ہے۔
ہے بڑا ہمت کا کام۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے یہ کام ہے کہ صبر سے اور درگزر سے کام لیں۔ اللہ نے گویا ترغیب دی ہے کہ ترغیب اس کو جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے خلاف کسی نے بدماشی کی ہے، وہ اگر صبر سے درگزر سے کام لے اور اس موقع پر درگزر کرنا ہی فائدہ مند ہے تو یہ بڑا عزم والا کام ہے اور اس پر اللہ اس کو اجر دے گا۔ لیکن ظالم کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔ قرآن مجید کی تعلیمات بہت ہی نپی تلی انسانیت کی عین فطرت اور طبیعت کے مطابق ہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ قرآن مقدس کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں ہمارے معاشروں میں عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں بہت ظلم، بدماشی، انارکی، فساد، فتنے، قتل و غارت گیری اور لوٹ مار اور نامعلوم کیا کچھ معاشرے میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔